بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی برتن یا کوئی فرش یا عورتن لیتا ہے، ادھار لیتا ہے استعمال کی، اپنے پڑوسی سے مثلا ادھار لیتا برتن یا کوئی فرش بچھانے کے لیے، اور وہ برتن ہمارے پاس آ کر نجس ہو گیا، تو کیا جب برتن کو واپس کر رہے ہیں تو اس کو بتانا واجب ہے کہ آپ کا برتن نجس ہو گیا ہے، آپ کا فرش نجس ہو گیا ہے؟ تو علامہ طباطبائی الاحوط الاعلام، احتیاط واجب یہ کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کا برتن نجس ہو گیا ہے۔ بل لا یخلو من قوت، بلکہ اطلاع دینا یہ قوت سے خالی نہیں ہے۔ اذا کان مما یستعملہ المالک فیما یشترط فیہ الطہارۃ، خصوصاً اس چیز میں کہ جہاں پر مالک اس چیز کو طہارت والے کاموں میں استعمال کرے گا، کھانے میں طہارت ہونا چاہیے، نماز میں طہارت ہونا چاہیے، ایسی چیزوں میں استعمال کرے گا، وہاں پر تو خصوصاً بتانا واجب ہو۔ آئیے اس مسئلے میں بات یہی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر وہ قاعدہ پیش کریں کہ تصویر ہم بن رہے ہیں اس کے حرام و نجس کے استعمال میں، تو پھر تصویر کی وجہ سے ہمیں بتانا واجب ہے، ورنہ اس کو حرام میں مبتلا کرنے کا ہم سبب بن جائیں گے۔ برتن لیا، اس میں برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا نجس ہو جائے گا، نجس کھانے کا سبب ہم بن گئے، اس لیے یہاں پر بتانا واجب ہے۔ حتیٰ جس طرح مالک منفعت کو، مالک عین کو بتانا واجب ہے، یعنی برتن کا جو مالک ہے اس کو بتانا واجب ہے، اس طرح کوئی مالک منفعت ہے، یعنی کرائے پر برتن لایا ہے اور اس نے ہمیں ادھار دیا ہے، تو پھر بھی اس کو بتانا واجب ہے، چاہے وہ برتن کا مالک نہیں ہے، کرائے پر لے کر آیا ہو، پھر بھی اس کو بتانا پڑے گا، کیونکہ اس سے وہ کھانا کھائے اور کھانے میں طہارت کی شرط ہے، اس لیے عین مالک ہونا ضروری نہیں ہے، منفعت کا مالک ہو تو بھی وہاں بھی بتانا ضروری ہے۔ حتیٰ منفعت کا مالک نہیں بلکہ وہ بھی کسی سے ادھار لے کر آیا تھا، مالک بھی نہیں ہے، منفعت کا مالک بھی نہیں، وہ بھی ادھار استعمال کر، اس سے ہم نے تھوڑا استعمال کرنے کے لیے لیا، تو پھر بھی اس کو بتانا واجب ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کھانا کھائے گا اور ہم سبب بن جائیں گے حرام کھانے کا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ پتہ ہے ہمیں کہ وہ ڈاکو ہے، اس نے برتن غصب کیا ہوا، اس کا نہ مالک ہے، نہ اس کا منفعت کا مالک ہے، نہ ادھار پر لایا ہے، نہ اس کو کسی نے تصرف کی اجازت دی، وہ تو زبردستی لے کر آیا۔ لیکن جب اس ڈاکو سے ہم برتن لیتے ہیں، ڈاکو سے ہم نے برتن لیں گے اور جب نجس کر کے واپس کریں تو بتانا پڑے گا ڈاکو صاحب کو بھی کہ بھائی آپ جو ہے دھو کے استعمال کریں، یہ نجس ہو گیا ہے۔ دیکھا، وہ مالک بھی نہیں ہے، ادھار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود اس کو بتانا پڑے گا، کیونکہ
کوئی چیز ہمارے پاس نجس ہو جاتی ہے اور ہم اس کے مالک یا غیر مالک کو واپس کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور بیان نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سکوت سبب بن جاتا ہے کہ وہ نجاست کھائے یا غصبی مال کھائے مثلا. تو ایسی صورت میں ہم بھی حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. ڈاکو تو حرام تھا ہی، یہ ایک حرام ہم پر بھی آ جائے کہ ہم نے اس کو نجس برتن دے دیا جس پہ وہ کھانا کھایا. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی نجس لباس میں نماز پڑھتا ہے علماً و عمداً، اگر نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھے تو یقیناً نماز باطل ہے. لیکن اگر وہ حکم کے نہ جاننے کے باوجود کہ آیا طہارت شرط نماز شرطیات کو نہیں جانتا تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہے. شرطیات کو کیوں نہیں سیکھا؟ جاہل مقصر کی نماز باطل ہے. جاہل قاصر ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے. جاہل مقصر کی نماز باطل ہے کہ جس کے پاس علم حاصل کرنے کا موقع تھا اس کے باوجود اس نے کیوں نہیں سیکھا کہ نماز میں طہارت کی شرط ہے. اس لیے کوئی نجاست کی جہل کے باوجود کہ حکم کو نہ جانتا ہو یا شرطیات کو نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہو. حکم کو نہ جانتا ہو مثلا کہ عرق جنوب از حرام، وہ شخص جو حرام سے مدرک ہوا کرتا مثلا اس کے مجتہد کے نزدیک یہ پسینہ حرام مجنب کا یہ نجس ہوا کرتا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے تھا. اس نے نہیں سیکھا اور اسی لباس میں نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہو جائے. جن مراجع کے نزدیک عرق جنوب از حرام نجس ہو تو یہ تھا بیان آغاز صاحب کتاب کا، صاحب عروہ کا. آئیے تفصیل اس کی ملاحظہ فرماتے کہ نماز جس میں طہارت بدن اور لباس کی شرط ہے وہ مگر یہ کہ چند جگہوں پر اس طہارت کو استثناء قرار دیا گیا ہے. کبھی نجاست کی جانب سے استثناء قرار دیا گیا ہے جب خون درہم بغلی سے کم ہو. درہم بغلی آغای خوئی کے نزدیک ایک پور انگشت شہادت ہے. آغا سیستانی کے نزدیک انگوٹھی کا اوپر کا پور اس سے کمتر ہے تو نماز نجس خون کے باوجود وہ صحیح ہو. یا متنجس کی جانب سے استثناء ہے، جیسے وہ لباس نجس ہے جس میں نماز تمام نہیں ہو سکتی ہے، جو شرمگاہ کو ڈھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جیسے رومال، ٹوپی، موزہ، یہ نجس ہے تو اس سے نماز صحیح رہے گی. کہتے ان استثناءات پر علاوہ بر اس کے کہ مسئلہ ضروری و بدیہی ہے، وضاحت فقہ اور کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے علاوہ روایات کثیرہ متضافرہ ہے جو آپ پر مختلف جہات مسئلے میں گفتگو کرتے وقت روایات گزریں گی. اس بنیاد پر کلام
واقع ہوگا خصوصیات مسئلے میں نہ شرط طہارت میں. شرط طہارت تو سب کو پتہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ میں شرط طہارت، صرف اس کی جو خصوصیات ہیں اس پر گفتگو ہوگی. فرماتے ہیں کہ نماز نجس لباس و بدن میں کبھی علم اور عمد کے ساتھ ہوا کرتا ہے، کبھی علم و عمد کے ساتھ نہیں. اگر علم و عمد نہیں ہے تو نجس میں لباس، نجس میں نماز یا جہل کی وجہ سے ہوگا یا نسیان کی وجہ سے. اور جہل و نسیان میں سے ہر ایک یا موضوع نجاست سے تعلق رکھتا ہوگا، جیسے پتہ نہیں ہے اس کو کہ مائع جو واقع ہوا ہے کپڑے پر یہ بول ہے یا بول نہیں ہے، یا جانتا تھا بول ہے لیکن بعد میں نسیان پیش آ گیا ہے. یا جہل و نسیان موضوع سے تعلق رکھتا ہوگا یا جہل و نسیان حکم سے تعلق رکھتا ہوگا. جیسے یہ نہیں جانتا ہے کہ جس حیوان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب نجس ہوا کرتا ہے، یا جانتا ہے کہ پیشاب نجس ہے لیکن نسیان پیش آ گیا ہے. یا جہل و نسیان اشتراک کا تعلق رکھتا ہوگا. تو در حقیقت یہ تمام صورتیں جہل مسئلہ کی طرف پلٹتی ہے یا نسیان بے مسئلہ کی طرف پلٹتی ہے. اگر علم و عمد کے باوجود کوئی نجس لباس و بدن میں نماز پڑھے تو یقیناً اس کی نماز تو باطل ہے. یہ صورت قدر متیقن ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ اس کو خود منطوق روایت اور منطوق نص سے جو ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے. اور بعض روایات کا مفہوم بھی ہے کہ عمدن و علماً کوئی نجس لباس یا بدن کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. جیسے حسن عبداللہ ابن سنان قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم. جیسے سوال کیا عبداللہ ابن سنان نے امام صادق علیہ السلام سے ایک مرد کے بارے میں جس کے کپڑے پر جنابت یا خون پہنچ گیا تھا. قال ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابة او دم قبل ان يصلي، اس کو پتا تھا کہ جنابت اس کے کپڑے میں یا خون لگ گیا ہے، جنابت لگ گئی ہے نماز پڑھنے سے پہلے. ثم صلى فيه، پھر اس نے اسی نجس لباس میں نماز پڑھی. ولم يغسله، اس کپڑے کو دھویا نہیں. فعليه ان يعيد ما صلى، اس کو لازم ہے کہ جو نجس لباس کے بدن میں نماز پڑھ لی اس کو نماز کو دوبارہ دہرایا ہے. اس طرح کی بہت ساری صریح روایت موجود. صحیح ہے عبد الرحمن نے کہتے ہیں کہ صحیح روایت عبد الرحمن اس نے قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب ان يعيد صلاته. امام سے پوچھا کہ جس کپڑے میں عذرہ لگا ہوا تھا انسان کا، کتے کا، کسی اور حیوان کا جو نجس جس کا پیشاب جو معقول اللحم نہیں ہے، تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا اعادہ کرنا ہے؟ قال ان كان لم يعلم فلا يعيد، اگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ کپڑے پر عذرہ لگا تو اس کی نماز
کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر اعادہ نہیں کرے گا، لیکن اگر جو ہے اگر پتہ تھا، اس کا مفہوم نکل جاتا کہ اگر پتہ تھا پھر بھی اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز اعادہ کرنا پڑے گا۔ مفہوماً و منطوقاً یہ بات ثابت ہے کہ عمداً و علماً کوئی نجس لباس و بدن میں نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے۔ صلی اللہ